أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمغفر والقطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر واليمين الأزهر والعزب الأطهر والنصر الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التقي البكي الطعامي العجابي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية العياد مولانا حجة بن الحسن العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ جمعہ کی یہ مشہور و معروف آیت کہ جسے میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا ہے. خدا تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کی عظمت اور بلندی کا اعلان کرتے ہوئے آواز دے رہا ہے کہ والذی وہ خدا وہ ہے بعث فی الامیین رسولا کہ جس نے امیوں کے درمیان میں ایک رسول کو مبعوث کیا. اب اس کے فرائض گنوا رہا ہے خدا کہ پہلا فریضہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ. پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. پہلا ٹکڑا کہ جہاں سے اللہ آغاز تخاطب کر رہا ہے وہ یہ کہہ کے کہ هو الذی بعث فی الامیین کہ وہ خدا کہ جس نے امیوں کے درمیان میں مبعوث کیا بھیجا. قدرت نے یہ نہیں کہا کہ هو الذی خلق فی الامیین کہ وہ خدا کہ جس نے امیوں کے درمیان میں ایک رسول کو خلق کیا. نہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا وہ خدا کہ جس نے امیوں کے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا. خلق وہ چیز کی جاتی ہے کہ جو پہلے سے نہ ہو. بھیجا اس چیز کو جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. امیوں کے درمیان میں، جاہلوں کے درمیان میں، بدوؤں کے درمیان میں یہ کیسے بدو تھے اس کی نشاندہی بات کی آیت کر رہی ہے.
یہ کیسے امی تھے؟ پہلے نبی کے صفات بیان کیے گئے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آیتوں کی تلاوت کرے گا، یزکیہم، تزکیہ نفس کرے گا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کے درمیان میں بھیجا گیا ہے وہ کیسے ہیں؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ایسے ہیں کہ جو اس سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ آخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم، اور ان کا آخری اور اس کا آخری، وآخرین منہم، اور ان کا آخری لما یلحقو، کہ جب ملحق ہوگا، لما یلحقو، جب وہ ملحق ہوگا بہم، ان لوگوں سے، وہو العزیز الحکیم، تو وہ عزیز بھی ہے یعنی طاقت رکھنے والا بھی ہے، اور حکیم حکمت والا بھی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ عزیز اور حکیم اللہ کی صفت ہے یا اس آخری ملحق ہونے والے کی صفت ہے؟ فرمایا والذی، یہاں سے شروع ہے نا، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ آخری کہ جب ان سے ملحق ہوگا ان لوگوں سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز بھی ہوگا حکیم بھی ہوگا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حکمت رکھنے والا بھی ہوگا، طاقت رکھنے والا بھی ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، اب اگر نبی کے صفات سے ملائیے تو نبی کے دو صفات کا تذکرہ یہاں پہ بھی کیا جا رہا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ آیتوں کی تلاوت کرے گا، یزکیہم، تزکیہ نفس کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ اب یہ جو آخری آئے گا کہ جو ملحق ہوگا ان سے، اس کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ عزیز بھی ہوگا اور حکیم بھی ہوگا۔ توجہ فرمائیے، یعنی تنہا نبی کا نام لے کے نہیں آئے گا، نبی کے صفات بھی لے کے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ توجہ فرمائیے، یہ آیت کہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اب اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو کافی لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ قُلْ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہ لمبی چوڑی گفتگو میں، اس گفتگو میں فی الحال آپ حضرات کے ذہنوں کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس آیت کے ذہن میں گفتگو کروں گا۔ تو اس آیت میں بتانا یہ تھا، توجہ فرمائیے، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ کس طریقے سے اپنے نبی کی عظمت کو پہچانوا رہا ہے اور مسلمان کس طریقے سے نبی کی عظمت کو سمجھ رہا ہے۔ خدا فرمایا، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب کی تعلیم دینے جا رہا ہے، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے جا رہا ہے۔ میں نے حسینی کوٹی کی مجلس میں یہ بات کہی تھی اور بڑا قیمتی جملہ تھا کہ کائنات میں دو جلسے ہوئے، کائنات آدم و عالم میں دو جلسے ہوئے۔ ایک جلسے کا نام ہے جلسہ خلافت اور ایک جلسے کا نام ہے جلسہ ولایت۔ یہ دو جلسے کائنات میں ہوئے ہیں اللہ کی جانب سے، کہ دن جو دو جلسوں کا اہتمام قدرت نے بہت زبردست طریقے سے کیا۔ جب جلسہ خلافت ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے اعلان کیا کہ میں تمہارے درمیان ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک جانشین اپنا معین کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان ہوا، اب پھر اس کے بعد اب وہ زمین سے مٹی لائی گئی اور مٹی کو سانا گیا اور آدم کا پتلا تیار ہوا، پوری تفصیلات آپ جانتے ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا ہے۔ لیکن جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا، اب قدرت نے یہ کہا کہ دیکھو جب میں آدم کے پتلے میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، اور ادھر روح پھونکی گئی تو سب نے سجدہ کیا، درمیان سے ایک ناری نکل گیا، اور فرمایا ایک ناری کہ میں آدم کا سجدہ کاہے کے لیے کرنے لگا۔ تو جب فرمایا تو یہ فتنہ، یہ پہلا فتنہ ہے تاریخ عالم و آدم کا کہ جو شیطان نے برپا کیا۔ ایک ناری نکل گیا یہ کہہ کے کہ میں آدم کا سجدہ کاہے کے لیے کروں۔ غور فرما میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ایک ناری، غور کریں ایسا، آپ تصور کیجئے کہ پہلا جلسہ اور اتنا بڑا عبادت گزار بھی ہو گیا،
اتنا بڑا عبادت گزار بگڑ گیا. اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، جب کوئی معمولی آدمی بہکتا ہے تو خود بہکتا ہے، غور کریں حضرات، لیکن جب کوئی عبادت گزار بھی کرتا ہے اور بہکتا ہے تو بہت خطرناک ہوتا ہے. فارسی کی ایک مثل ہے کہ خطائے بزرگان ہم بزرگان. چھوٹا آدمی جب غلطی کرتا ہے تو اس کی خطا بھی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی پڑھا لکھا بہت زیادہ پڑھ لکھ لے اور بہکتا ہے تو خالی خود نہیں بہکتا بلکہ اپنے ساتھ بہتوں کو بہکا دیتا. توجہ فرمایا، اکیلا جہنم میں نہیں جاتا بلکہ اپنے ساتھ ایک جماعت کو لے کے جہنم میں جاتا. تو اب اتنا بڑا عبادت گزار کو بہکا، اور جب بہکا تو اتنا خطرناک ہو گیا کہ اللہ سے لڑنے پہ آمادہ ہو گیا. اور اللہ پہ پہلا الزام، توجہ رکھیے گا، اللہ پہ پہلا الزام، غور کریں صاحب. دیکھیے عجیب بات ہے، آپ کے اصول دین کتنے مجھے اتنا بتا دیے پہلے. آپ کے اصول دین ہے اول توحید، دوسرے امامت، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں. یہ 5 اصول دین پہ آپ باقی ہیں. غور کریں حضرات. اب ذرا دیکھیے شیطان کس کس چیز کو مانتا ہے. اول توحید، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے معبود تجھے اللہ مانتا ہوں، اپنا خالق تسلیم کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے. نبوت، اسی نبوت کے لیے لڑ رہا ہے، اسی نبوت کے لیے، اسی خلافت کے لیے لڑ رہا ہے، تو نبوت پہ بھی یقین. دوسری دلیل اس نے نبوت کی یقین اس طریقے سے دی کہ سب کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، صرف تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. تو نبوت پہ بھی یقین رکھتا. اب بچا قیامت، تو قیامت پہ بھی یقین. کیسے پتا چلے؟ اس لیے کہ کہہ چکا میرے معبود قیامت تک کی مہلت دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دے، کہہ چکا نا. تو 5 اعتقاد میں سے 4 پہ یقین ہے، توحید کو مانتا ہے. غور کریں صاحب، کہہ کے کہ میرے معبود کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پہ یقین رکھتا ہے. غور کریں صاحب. نبوت پہ یقین، کیسے کہ نبوت کے لیے لڑ رہا ہوں. امامت پہ یقین، کیسے کہ اللہ عبادک منہم المخلصین. توجہ فرمایا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. تو اب 5 میں سے 4 کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا. وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں عدالت. یعنی سب تسلیم کرتا ہے، اللہ کو عادل نہیں مانتا. کیسے نہیں مانتا؟ پتا کیسے چلے؟ کہ جب اللہ نے اسے رجیم کہہ کے نکالا تو کہنے لگا ربے فبما اغویتنی، میرا معبود تو نے مجھے گمراہ کر دیا. یعنی اس کا مطلب یہ جملہ اللہ پہ اپنے گمراہ کرنے کا الزام نہیں لگا رہا ہے بلکہ اللہ کی عدالت پہ انگلی اٹھا رہا ہے. اور کہتے ہیں قرآن نے بتایا کہ جو اللہ کو عادل نہ مانے وہ شیطان ہوا کرتا ہے، چاہے جس شکل و صورت میں ہو. ایک سلوات پڑھے محمد میں نے عرض کیا کہ جب پڑھا لکھا بہتتا ہے تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سے لڑنے پہ آ گیا. میں کہے تو سجدہ، خدا نے کہا ماں منعکا ان تسجدا لما خلقت بیدی، یا تو نے اس سے سجدہ کیوں نہیں کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیوں نہیں کیا؟ تو اب وہ دلیل لے کے آ گیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا. آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے، افضل ہو کے میں مفضول کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں؟ تو قدرت نے جواب دیا فخرج، نکل میری بارگاہ سے، انکا انت الرجیم، تو بڑا ہی رجیم ہے، اب اس بارگاہ میں گھسنے کی جرأت نہ کرنا. نکال دیا گیا. لیکن جاتے جاتے اللہ کو دھمکا کے گیا. یہ میرے معبود نکال تو رہا ہے لیکن یاد رکھنا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور جو آئے گا اسے بہکاؤں گا، جو آئے گا اسے بہکاؤں گا. اولاد آدم میں سے کسی ایک کو نہیں بخشوں گا، سب کو بہکاؤں گا. عزیزان گرامی غور نہیں کیا، لڑائی اس کی آدم سے تھی، کہہ رہا ہے اولاد آدم کو بہکاؤں گا. اور کہیے نا، لڑائی اس کی، اختلاف اس کا آدم سے، کہہ رہا ہے اولاد آدم کو بہکاؤں گا. تو پتا چلا کہ شیطان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جھگڑا اس کا اصل سے ہوتا ہے، بدلہ وہ نسل سے لیا کرتا ہے. اس طرح محمد جھگڑا اس کا آدم سے، کہہ رہا ہے کہ
औलाद आदम को बहकाऊंगा। तो झगड़ा है उसका असल से, बुनियाद से। कह रहा है नस्ल उससे बना डालूंगा। और करें ऐसा तो अब ये सिफत है, और करें ऐसा अब ये सिफत जिस पे फिट हो जाए। इसलिए कि मैंने अर्ज किया था कि शैतान नाम नहीं है बल्कि शैतान किरदार है। शैतान इस किरदार का नाम है और ये किरदार जहां फिट हो जाए आप उसे बगैर किसी तकल्लुफ के शैतान कह सकते हैं। अब कभी कभी खुल्लम खुल्ला कहा जाता है, कभी खामोशी से कहा जाता है। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद तो अच्छे फरमाया तो तूने मुझे बहका दिया, काहे को सजदा करूं? मुझे बनाया आग से, आदम को बनाया मिट्टी से। आग मिट्टी से अफजल हुआ करती है, मैं अफजल होके मफजूल के सामने सजदा रेज़ हो जाऊं? अफजल होके, तवज्जो रखिएगा, एतराज होते, जुमला सुनिए मेरा, मैं क्या करना चाहता हूं। एतराज होते आदम की खिलाफत पे नहीं था बल्कि आदम की खिलकत के मटेरियल पे था। उसे इस बात पे एतराज नहीं कि तूने मुझे न बना के आदम को बना दिया, इस बात पे एतराज नहीं था, बल्कि एतराज इस बात पे था कि आदम को बनाया काहे से, आदम की खिलकत का मटेरियल क्या था। तो ये पहला इंसान, पहली शख्सियत है कि जिसने मटेरियल पे एतराज की बुनियाद रखी है। और करें ऐसा, मटेरियल पे ये भूल गया कि किसने बनाया है, ये याद रखा कि काहे से बना है। अब मैं आपको कितने शैतान दिखाऊं कि जो ये कहते हैं कि अलम लकड़ी का है, दादिया कागज का है, जरी जो है वो लोहे की है। तवज्जो फरमाया, ये याद है कि ये सब बना काहे से है, ये भूल गए कि इन तमाम चीजों की निस्बत किसकी तरफ है। फरमाया निस्बत, ये तो बड़ा आसान मामला था, बड़ी आसानी से इसे हल किया जा सकता है। 1 मीटर कपड़ा यही बाजार से जाइए, खरीद के लेके आइए, 1 मीटर कपड़ा, उस 1 मीटर कपड़े के आधे आधे आधा मीटर उसमें से अलग कर लीजिए, उस आधे मीटर कपड़े को नीचे ले जाके किचन में अपनी अहलिया के हवाले कर दीजिए। कुल्लो इससे प्लेटफॉर्म इसका पोंछना, इससे बर्तन को साफ करना, इससे जो है किचन की और दूसरी सफाई करना जो कर सकती हो, इससे आधा मीटर, तवज्जो रखिए, उसी आधे मीटर का जो बता हुआ है कुरान का खिलाफ बना दीजिए, कुरान का खिलाफ बना दीजिए। तवज्जो रखिएगा, है कपड़ा एक, खरीदने वाला एक इंसान, बना है एक ही जगह के ऊपर, कीमत एक ही है, रंग एक ही है, सिफत एक ही है, लाने वाला एक ही शख्स है, लेकिन एक आपने किचन में दे दिया, एक से कुरान का खिलाफ बना दिया। लेकिन इधर ये दोनों निस्बतें अलग अलग हुई, दोनों की इज्जत और आबरू में जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो फरमाया, एक लायक एहतराम नहीं रहा, एक लायक एहतराम बन गया। और फरमाया इसका मतलब यह है कि अगर निस्बत बदल जाए तो कीमत में फर्क आ जाया करता है। एक सलवात पढ़ते रोशन सी मिसाल, इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि निस्बत देखो किसकी तरफ है, किसने पैदा किया। मैं अपनी बात की तरफ वापस लौटूं तो अल्लाह कह रहा है, पहला इज्तिमा एतराज काहे पर मटेरियल के ऊपर, कि अब वही तो एतराज बिल्कुल वैसे ही एतराज तो है। शैतान कह रहा था कि मुझे बनाया मिट्टी से, इन्हें बनाया आग से, तो मुझमें इनमें क्या फर्क है कि मैं तो अफजल हूं। मुसलमान कह रहा है जिस तरीके से हम बशर है वैसे ही नबी बशर है, हम दोनों में क्या फर्क है। तो फरमाया बिल्कुल मिलता जुलता एतराज है कि नहीं है। फरमाया जो खिलकत हमारी वही खिलकत इनकी है, हमारे पास भी 2 हाथ हैं, इनके पास भी 2 हाथ हैं, हमारे पास 2 पैर हैं, इनके पास भी 2 पैर हैं, ये भी वैसे ही रहते हैं। और फरमाया आप गौर कीजिएगा दीदाने के नाम, इस मसले को हल करना है तो बड़ी आसानी से अपने नौजवान भाइयों और बच्चों तक बात पहुंचाने के लिए कि ये नजर को गौर करें। ऐसा नबी को अल्लाह ने काहे के लिए लिबास बशरी में भेजा। देखिए शीशा, आप उसमें सूरत देखना चाहते, शीशे में आप सूरत देख सकते हैं? नहीं देख सकते, उस वक्त तक नहीं देख सकते कि जब तक उस शीशे को आईना ना बना लीजिए। शीशे में जिम्मत उस वक्त तक नजर नहीं आएगी जब तक कि उस शीशे को आईना ना बना लिया जाए, और आईना शीशा उस वक्त तक बनता नहीं जब तक कि उसके एक तरफ मट्टी ना लगा दी जाए। जब एक तरफ मट्टी लगा दी जाती है तो अब उसे शीशा नहीं कहेंगे बल्कि उसे आईना कहा जाए।
کا. اب یہ اور بات ہے کہ حیدرآباد میں آئینے کو بھی شیشہ کہا جاتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. اب اسے آئینہ کہا جائے گا. اور فرمایا اللہ کو جب اپنے بندے کو اپنے صفات و کمالات کا مظہر بنانا ہوا تو اس نور کی ذات کو لباس بشری پہنا کے اس کائنات میں بھیج دیا کہ اس کے صفات و کمالات کو دیکھتے چلے جاؤ, ہمیں پہچانتے چلے جاؤ. اب اس آئینے میں خدا نظر آئے گا. اگر یہ جاننا چاہتے ہو اللہ کیسا رحیم ہے تو اس آئینے میں دیکھو, اس کے رحم و کرم کو دیکھو. یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کیسا کریم ہے تو اس کے کرم کو دیکھو. اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہماری سخاوت کیا ہے تو محمد کی سخاوت کو دیکھو. اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کتنا بڑا عادل ہے تو اس کے عدل کو دیکھو. اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں عفو کا مادہ کس قدر پایا جاتا ہے تو اس کے عفو کو دیکھو. لیکن یاد رکھنا, جب یہ بندہ ہو کے ایسے رحم و کرم رکھتا ہے, یہ بندہ ہو کے ایسے صفات رکھتا ہے, تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ جب بندہ ہو کے ایسا ہے تو وہ خدا ہو کے کیسا ہوگا. وہ خدا ہو کے کیسا ہوگا. یہ ٹیکنیکل مجبوری تھی کہ نبی لباس بشری میں آئے. ہماری اور آپ کی مشکل تھی. اور فرمایا یہ تار لگا ہوا ہے, یہاں پہ بھی وائرنگ ہے, بلب جل رہا ہے, پنکھا چل رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں کے اوپر الیکٹریسٹی ہے. کیا خاصیت ہے الیکٹریسٹی کی؟ کہا جناب چھو لیجئے گا تو جھٹکا مار دے گی, کرنٹ لگ جائے گا. اچھا اس سے تو جھٹکا لگتا ہے, اور وہ ہائی ٹینشن تار جو شہر کے باہر سے اونچائی سے گزرتے ہیں وہ جھٹکا نہیں مارتے, انسان کو مارتے ہیں. تو فرمایا اور وہ اتنے زیادہ پاور والے ہوتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی اس سے لائٹ اپنے گھر میں نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس سے آپ نے ڈائریکٹ لینے کی کوشش کی تو پنکھا چلے گا نہیں, خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کے اندر اتنا پاور ہے کہ جس کو آپ کے گھر کی چیزیں برداشت نہیں کر سکتی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جواب دے دیں گی اور خراب ہو جائیں گی. یہ آپ تک یہ جو پہنچایا جا رہا ہے تو ہلکا کر کے پہنچایا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے استعمال کر سکیے. اور کریں اصلا تو آپ نے کہا کہ لائٹ اس چیز کا نام ہے, بجلی کا اس چیز کا نام ہے کہ چھوا جائے تو کرنٹ لگ جائے. میں نے چھو دیا, کہاں لگا مجھے کرنٹ؟ کہ جناب والا آپ نے چھوا ضرور ہے بجلی کو, لیکن ایسی بجلی کو چھوا ہے کہ جس کے اوپر سے پلاسٹک کا کور چڑھا ہوا ہے. ایسی بجلی کو چھوا ہے کہ جس کے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھا ہوا ہے. یہ کور ہے کہ اگر یہ کور نہ ہوتا تو آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. اور کریں اب اللہ کو نبی کو بھیجنا تھا, اگر جس کنڈیشن میں نبی تھا اسی کنڈیشن میں نبی خدا بھیج دیتا نبی کو, تو جب موسیٰ نہ برداشت کر سکے تو تم کیا برداشت کرو گے؟ اللہ نے نبی کو لباس بشری میں اگر نہ بھیجا ہوتا, جیسے تھے ویسے ہی بھیج دیتا, تو تم اپنی بیٹیاں کیسے دیتے؟ ہاتھ ملا کے صحابہ رسول کیسے کہلاتے؟ اتباع پر محمد جس کنڈیشن میں تھا اسی کنڈیشن میں خدا کیسے بھیج سکتا تھا؟ آپ تصور کیجئے. دیکھیے ایک مرحلے تک میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ نبی کو نور ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر نبی نور نہ ہو تو وہ اللہ نور محض ہے, نور محض, اور ہم مادہ محض. اللہ کی ذات لطیف ہے, ہماری ذات کثیف ہے. توجہ رکھیے گا, ہماری کثافت کا نقص یہ ہے کہ ہم اس نور محض تک پہنچ نہیں سکتے, اور اس کے نور کا لطف و کمال یہ ہے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا. ہمارا نہ جانا یہ نقص ہے, اس کا نہ پانا یہ عیب نہیں ہے, ہنر ہے. لہذا ایک ذات ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جو ادھر سے بھی رابطہ رکھے اور ادھر سے بھی رابطہ رکھے. لہذا نور تھا, لباس بشری میں بھیجا. نور اس لیے رکھا تاکہ ادھر سے لے سکے, لباس بشری میں اس لیے رکھا تاکہ تمہیں عطا کر سکے, تاکہ تمہیں عطا کر سکے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کی کوئی چیز ہم تک پہنچ پاتی تو کیسے پہنچ پاتی؟ آپ غور کریں, نبی کو اللہ نے لباس بشری میں کیوں بھیجا؟ کیا ضرورت تھی؟
جناب جبریل کو بھیجا تھا، نماز پڑھوانا تھا، ہمیں روزہ رکھوانا تھا، حج و زکات و خمس ادا کروانا تھا، یہی سب تو کروانا تھا اللہ۔ یہی نا ڈیمانڈ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، واجبات پہ عمل کریں، مستحبات پہ عمل کریں، محرمات۔ جناب جبریل کو بھیجا تھا، بہترین طریقہ تھا، آتے کہ بتاتے کہ نماز ایسے پڑھ لو، روزہ اس وقت سے اس وقت رکھ لو، حج اس وقت اس سال میں اتنی مرتبہ کر لو، اور زکات اس طریقے سے دے دو، یہ خمس ایسے ادا کرنا ہے، اور واجبات پہ ایسے عمل کرنا ہے۔ بتاتے چلے یہ نبی کیوں بھیجا گیا؟ غور کیجیے گا، اگر جبریل آ کے بتاتے تو ہماری جن سلک، جبریل کی جن سلک، اور انسان اس مخلوق اور اس حیوان کا نام ہے، حیوان سے مراد جاندار، اس حیوان کا نام ہے کہ جو اجتماعی مخلوق ہے، اجتماعی۔ اور کریں حضرات، ہر جانور اپنی جنس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اور اپنی جنس کی بات ہی سنتا ہے، یہ ایک انسان کی خاصیت ہے۔ شیر ہمیشہ شیر کے گلے میں دکھائی دے گا، دوسرے جانوروں کے ساتھ ٹہلتا ہوا شیر نہیں نظر آئے گا۔ بکری ہمیشہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، دوسرے جانور۔ اسی طریقے سے انسان کی فطرت بھی ہے کہ یہ اجتماعی جانور ہے، جو کچھ سیکھتا ہے وہ بھی اپنے جیسے لوگوں کو سے سیکھتا ہے، اور جو کچھ سکھاتا ہے وہ اپنے جیسے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور فرمایا اب اگر جبریل کو بھیج دیتا کہ جاؤ ان کو نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ، حج سکھاؤ، زکات سکھاؤ، تو آتے تو ہم لوگ یہی نہ کہتے ان کو بھوک لگتی ہوتی تو پتہ چلتا، ان کو اگر بھوک لگتی ہوتی تو ان کو پتا چلتا کہ مئی جون کی گرمی میں صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے رہ کے کام کرتے ہوئے روزہ رکھنا کتنا سخت ہے۔ اب انہیں تو بھوک لگتی نہیں، لیتا انہیں کیا پتا کہ ہمیں رکھوائے چلے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھو، انہیں نیند آتی ہوتی تو انہیں پتا چلتا کہ دسمبر اور جنوری کے جھاڑے میں سویرے سویرے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا کتنا سخت ہے۔ اتنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے اٹھ کے نماز پڑھنا، انہیں نیند تو آتی نہیں، انہیں کیا پتا ہم سے پڑھوائے چلے جا رہے۔ ہر انسان یہ کہتا کہ نہیں کہتا حج کرو، انسان جواب دیتا کہ انہیں کیا معلوم، درد تو انہیں ہوتا نہیں، تکلیف تو انہیں ہوتی نہیں، لہذا انہیں کیا معلوم کہ حج کرنے میں کتنی صعوبتیں اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کریں کیا، لہذا ضرورت تھی کہ ایک ایسا انسان آ کے ہمیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دے کہ صرف انسان لباس بشری میں نہ ہو بلکہ بشری تقاضے بھی رکھتا ہو۔ جس طریقے سے ہمیں بھوک لگتی ہو ویسے اسے بھی بھوک لگتی ہو، جس طریقے سے ہمیں پیاس لگتی ہو ویسے اسے بھی پیاس لگتی ہو، جس طریقے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہو ویسے اسے تکلیف ہوتی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے نبی کو لباس بشری میں بھیجا، اور یہ نہیں کہا کہ جا کے کرواؤ، نہیں، خدا نے کہا اے میرے حبیب پہلے کر کے دکھاؤ تب زبان سے ان سے کہہ کے کرواؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور یہی نہیں، اے حبیب تم ایکسٹرا کرو کچھ، تم واجب کی حد سے بھی آگے بڑھ کے انجام دو۔ تمہارے لیے مستحبات بھی واجب ہے، ان کے لیے مستحبات واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، توجہ فرمائیے آپ۔ لیکن تمہارے لیے نماز شب واجب، تمہارے لیے اور دوسرے احکام واجب۔ اے حبیب یاد رکھنا کہ تمہیں 1 مہینے کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ رجب میں بھی روزہ رکھنا ہے، شعبان میں بھی روزہ رکھنا ہے، رمضان میں بھی روزہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے مستحبی روزے ان کو بھی ترک نہیں کرنا ہے۔ اتنا کر کے دکھاؤ تاکہ یہ 1 مہینے کا روزہ رکھ سکے۔ ان سارے اقتضاءات کہ جو ایک انسان رکھتا ہے، ان تمام اقتضاءات کے ساتھ جب نبی انجام دے رہا ہے تو کم سے کم اس کا آدھا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ضرورت تھی کہ نہیں ہے کہتے نبی کہ صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تاخیر کیجیے، نبی اسی لیے بھیجا گیا۔ اچھا دیکھیے کتنی رعایت برتی اللہ نے۔ یہ 2 باتیں 3 باتیں اور ہیں، اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور کافی سننے والی بات ہے کہ ہم تمہارے درمیان نبی بھیج رہے ہیں۔ اچھا ہر ایک تو باپ بنا لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اٹھا کے دوسرے فرقے اور دوسرے مذاہب کو دیکھ ڈالیے، ذرا سا کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا تب سے کہا کہ یہ ابا ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں توضیح آپ کی خدمت میں نہیں دینا چاہتا، بلکہ آپ اپنے مطالعے، آپ کے مطالعے کے اوپر اور آپ کی اسٹڈی کے اوپر میں اعتماد کر رہا ہوں کہ تمام مذاہب میں آپ دیکھیے گا تو کوئی باپ ہے
تو کوئی ماں ہے چاہے ماں بننے کے لائق ہو چاہے نہ ہو ہے. توجہ فرمایا ہے, توجہ رکھیے گا. تو آپ پہلے قرآن نے سند لگا دی اور اس بات کے اوپر بینڈ لگا دیا کہ یہ نبی وما محمد اللہ رسول, یہ محمد رسول کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اور پھر دوسری آیت کہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے اندر کہیں سے کوئی کھڑکی دروازہ کھول کر کے فرار کرنے کی کوشش کر لے, لہذا کہا نہیں محمد تم میں سے کسی ایک کا باپ نہیں ہے. تو فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے, میرے ذہن سے نکل کے قرآن کی آیت کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, میں بعد میں دکھا سکتا ہوں آیت ممبر سے اترنے کے بعد کہ محمد تم میں سے کسی ایک کا باپ نہیں ہے. اچھا عجیب بات, اور کیجیے گا عجیب بات, وہی خدا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد تم میں سے کسی ایک کا باپ نہیں ہے, وہی خدا کہہ رہا ہے کہ نبی کی ساری بیویاں تمہاری مائیں ہیں. جو فرمایا وہی خدا کہ جو اس بات سے منع کر رہا ہے کہ محمد کو اپنا باپ نہ سمجھنا, محمد کو اپنا باپ نہ کہنا, وہی خدا تاکید کر رہا ہے کہ نبی کی ساری بیویاں تمہاری مائیں, ساری مائیں. اور عجیب ماں, توجہ رکھیے گا, عجیب ماں کہ ماں ہے, ساری بیویاں نبی کی ہماری مائیں ہیں, لیکن ماؤں والا کوئی قانون ان پہ نہیں چلتا. توجہ فرمایا. اور اگر ماؤں والا قانون ان کے اوپر چلتا تو نبی کی بیویوں سے ہم سے پردہ نہ کرایا گیا ہوتا. ماں سے پردہ ہوتا ہے فرمایا, لیکن ماں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی نے روک دیا کہ دیکھو لا تدخلوا فی بیوت النبی, نبی کے گھر میں اس وقت تک نہ گھسنا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے دے. جب تک کہ نبی اجازت نہ دے دے تمہیں حق نہیں ہے کہ نبی کے گھر میں گھسو. غور فرمایا, یہ قابل غور نقطہ ہے, آپ تصور کیجئے. ماں ہے لیکن تم ماں سے جا کے گھر پہ مل نہیں سکتے, تمہارے سامنے بے پردہ حالت میں سر کے اوپر کچھ اپنے بال کو چھپائے بغیر نبی کی بیوی تمہارے سامنے آ نہیں سکتی. ماں ہے, ماں محرم ہوتی ہے بیٹے کے لیے نا, فرمائیے گا. لیکن اس کے باوجود اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں آ سکتی, ہم نہیں جا سکتے, تو اتنی اجازت دے دے کہ وہ باہر آ کے مل لیں ہم سے, اتنی اجازت دے دے, ہم نہیں جا سکتے نبی کی بیوی سے ملنے, وہ ہماری ماں ہونے کے باوجود, تو اتنی اجازت انہیں دے دے کہ وہ ہم سے باہر آ کے ملنے. کہا نہیں, اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں بیٹھی رہو, اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا, جاہلیت والے کام انجام نہ دینا. یہ جملہ ہے قرآن کا عزیزان گرامی. اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں بیٹھی رہو, گھر سے باہر نہیں نکلنا. عجیب ماں ہے, نہ ہم جا کے مل سکتے نہ وہ ہم سے آ کے مل سکتی. وہ فرمایا ماں ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے گھر سے نکلنا نہیں. اگر جاہلیت والے کام انجام نہ, یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر نکل گئی تو گویا جاہلیت والے کام انجام دے دیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ گھر سے نہ نکلنا, جاہلیت والے کام انجام نہ دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گھر سے نکل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جاہلیت والے کام انجام دے دیے. اور کریں حضرات, جاہلیت والے کام کا مطلب جانتے ہیں آپ, جہالت والا کام الگ ہے, جاہلیت والا کام الگ ہے. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج کے دور میں کسی کو وضو نہیں آتا, وضو کرنا نہیں جانتا, توجہ ہے, غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے, تو یہ جہالت کی بنیاد پہ ہے, جاہلیت کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ جہالت کی بنیاد پہ, جاہلیت کی بنیاد پہ نہیں ہے. اور جاہلیت الگ ہے, جہالت الگ ہے. جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے پہلے جاہلیت تھی, خدا کو نہیں مانتے تھے لہذا جاہلیت تھی, نبی کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتے تھے لہذا جاہلیت تھی, بت پرستی کرتے تھے لہذا جاہلیت تھی, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے لہذا جاہلیت تھی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا منع کر رہا ہے کہ دیکھو اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا, گھر سے باہر نہ نکلنا, جاہلیت والے کام انجام نہ دینا. اب اگر نبی کی بیویوں میں سے کوئی ایک ایسی بیوی ہو کہ جو کسی کے چڑھانے پہ گھر سے باہر نکل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جاہلیت والے کام انجام دیے. توجہ رکھیے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی خدا نہیں, اس کا کوئی رسول نہیں, اس کی کوئی کتاب نہیں, اس کا کوئی اللہ نہیں, اس کا کوئی دین نہیں. اچھا ایک بات, دوسری بات کہ ہم نہ نبی کی بیویاں ہم سے آ کے مل سکتی نہ ہم ان سے گھروں پہ جا کے مل سکتے. یہ آخر حکم آیا کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آخر نبی کی بیویوں کو ہماری مائیں بنایا کیوں گیا؟ کیا ضرورت تھی
نبی کی بیویوں کو ہماری مائیں بنانے کی؟ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ جب نبی اس دنیا سے جانے لگے، سنیے عزیزان گرامی، ذہنیت پہچانیے اس دور کے مسلمانوں کی، کہ وہ تو مر گئے لیکن ذہنیت ابھی بھی برقرار ہے۔ نبی جب اس دنیا سے جانے لگے تو ایک جلسہ ہوا، ایک میٹنگ باقاعدہ طور پہ۔ نبی مرض الموت میں مبتلا ہے، اس دنیا سے جانے والے مجمع نے کہا بالکل نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی۔ جی اسلام کا حکم ہے کہ جو بیوہ سے شادی کرے گا اسے بہت ثواب ملے گا۔ توجہ فرمائیے، اسلام کا حکم ہے کہ جو بیوہ سے شادی کرے گا اسے بہت زیادہ ثواب۔ اب بہت سے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا ماشاءاللہ، تو بہت سے کچھ ہوں گے کہا ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا تو اب یہ اس بات میں فراق میں لگے ہوئے تھے کہ نبی اس دنیا سے جائیں تاکہ ہم نبی کی بیویوں سے شادی کر سکیں۔ اچھا، یہ شادی کرنے کا ضرورت کیا تھی؟ سستی اور بہترین بڑے بے حرے پھٹکری کی پبلسٹی ہاتھ لگ رہی تھی، بہترین پبلسٹی، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی، اپنے آپ کو روشن کرنے کی، کہ معاشرے میں ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے تھے کہ جو کل نبی کی بیوی تھی آج ہماری بیوی ہے۔ کہ جب تشریف لاتے تو سب یہ کہتے، توجہ رکھیے، سب یہ کہتے کہ بھائی اب وہ دولہا کہاں آ رہے ہیں کہ جو مرتبے میں نبی کے برابر تھے، کہ جس بیوی کو اللہ نے نبی کے لیے منتخب کیا تھا، نبی کے بعد اسی عورت کو اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا۔ بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے، قدرت کی خیرت نے گوارا نہ کیا، فوراً اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب کون بے غیرت ہے کہ جو اپنی ماں سے شادی کرے؟ فرمائیے، روک لگا دی گئی۔ اچھا عجیب بات دیکھیے، عجیب ہے، میں آپ دونوں باتوں کو ملائیے، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں لیکن تم میں سے کسی ایک میں جرأت نہ ہو کہ محمد کو اپنا باپ کہے۔ یہ عجیب بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں لیکن محمد تمہارا باپ تم میں سے کسی ایک کا باپ نہیں ہے، اسے باپ نہ کہنا۔ میرے معبود جب نبی کی بیویوں کو ماں بنا دیا تھا تو محمد کو باپ بھی بنا دیتا، کم سے کم یہ اپنے باپ کے احترام میں خاموش رہتے، انہیں باپ بنا دیتا۔ کہا نہیں، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں لیکن میرا محمد ان کا باپ نہیں ہے۔ اللہ کا اہتمام دیکھیے، جو تم جیسی تھی ان سے تمہارا رشتہ جوڑ دیا، جو تم جیسا نہیں تھا اس سے تمہارا رشتہ توڑ دیا۔ اطلاعات پڑھے محمد والے محمد۔ اہتمام دیکھیے کہ بیویاں تمہارے جیسی ہیں، تمہارے جیسی عورتیں، لہذا تمہاری مائیں، لیکن میرا محمد تمہارے جیسا نہیں ہے، لہذا کوئی ایک میں جرأت نہ ہو کہ میں محمد کو اپنا باپ کہے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ آخری جملہ میرا، لیکن میری طاقت ختم ہو رہی ہے، وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک محمد کو، میرے محمد کو اپنا باپ نہ کہے، وہی خدا میدان مباہلہ میں کہہ رہا ہے کہہ دو ان سے کہ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں۔ اطلاعات پڑھے محمد ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ توجہ رکھیے گا، وہی خدا کہ جو تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ کسی کے باپ نہیں ہے، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ حسن و حسین کے باپ ہیں۔ اور فرمایا بات کیا ہے کہ بات بڑی آسان سی اور بڑی سامنے کی ہے، تم ان کی جنس سے نہیں ہو، آل محمد ان کی جنس سے ہیں۔
قل تعالوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل. پھر آؤ مباہلہ کرتے ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور نبی لے کے کسے آ رہے ہیں؟ حسن و حسین کو لے کے آ رہے ہیں, جناب فاطمہ کو لے کے آ رہے ہیں, علی ابن ابی طالب کو لے کر کے آ رہے ہیں. اور فرمایا اپنی فیملی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے بیٹے اگر بن سکتے ہیں تو کون بن سکتے ہیں, اگر میرا نفس بن سکتا ہے تو کون بن سکتا ہے, اسے لے کے آئے. اور آٹھویں امام علی رضا السلام صلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ہم اہل بیت کی ولایت اور عظمت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی سب سے بڑی دلیل کا نام ہے آیہ مباہلہ. توجہ فرمائیے, اس لیے کہ اگر نبی نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ, تو اس میں لوگوں نے اپنی درخواست کی کہ نہیں کی؟ توجہ فرمایا. بالکل جاپان اور چائنا والی کنڈیشن ہے. اگر ایک مال جاپان کی طرف سے مارکیٹ میں آتا ہے تو فوراً اس کا ڈپلیکیٹ تھوڑے سے نئے فیچر کے ساتھ, تھوڑے سے اضافہ فیچر, چاہے کنڈیشن کچھ بھی ہو اور کوالٹی کیسی بھی گری ہوئی ہو, لیکن سستے ریٹ کے اوپر مارکیٹ میں آ جاتا ہے. ادھر نبی نے ارشاد فرمایا, ادھر نے کہا کہ بے شک علی اس کے دروازہ ہیں, رسول علم کا شہر ہے, علی اس کے دروازہ ہیں, تو فلاں صاحب اس کی چھت ہے, دیکھا صاحب اس کی دیوار ہے, فلاں صاحب اس کے جنگلے ہیں, دیکھا صاحب اس کے پرنالے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ لیٹرین کو کیوں چھوڑ دیا. صلوات علی محمد وعلی محمد کمپلیٹ کرنا ہے نا پورا. صلوات علی محمد وعلی محمد. جتنی حدیثیں اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے گا کہ جہاں جہاں فضائل اہل بیت کو بیان کیا گیا, کہیں نہ کہیں سے سلوات کے حوالے سے کہا دم کٹی سلوات نہ بھیجو, سلوات بھیجنا تو ابتر والی سلوات, یعنی کیا مطلب آل محمد کو شامل کرو. تو فوراً اس میں ایک اضافہ ہو گیا وآل محمد واصحابہ وازواجہ. تو یہ ازواجہ کو الگ کرنا بتا رہا ہے کہ آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ دلیل ہے اس بات کی, اس لیے کہ اگر آپ شامل سمجھتے تو جب آل ہی کہہ دیا تو کافی تھا, یا ازواج ہی الگ سے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے بہانہ ڈھونڈ لیا فرار کرنے کا. لیکن یہ آیا ہے مباہلہ, واللہ سلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى, آیت نازل ہوئی کہ دیکھو ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. تو اب قرابت دار کے حوالے سے ڈھیروں تعلیلیں پیش کی گئی. جو خالص اللہ والے تھے وہ کہنے لگے قربت مراد یہ اللہ میاں کے قرابت دار. توجہ فرمایا, اب یہ اللہ میاں کے قرابت دار کہنے والا, اللہ میاں کے رشتہ دار کہنے والا سورہ قل واللہ بھی بھول گیا. اب جو سورہ قل واللہ بھول جائے اس کی نماز کیسے صحیح ہوتی ہوگی؟ کہ جو خدا بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ کوئی میرا بیٹا ہے اور نہ ہی میں کسی کا بیٹا ہوں. اور رشتہ داری یہیں سے بنتی ہے, جتنی رشتہ داریاں ہیں وہ یہیں سے بنتی ہے. تو جس کا کوئی بیٹا نہ ہو, جس کا کوئی باپ نہ ہو, تو اس کے رشتہ دار کیا مانا؟ کوئی بیچارہ رسول اللہ والا تو کہا رسول اللہ کے رشتہ دار. اب وہ رسول اللہ کے رشتہ دار کی پوری فہرست, لمبی چوڑی, نانیالی دادیالی پوری فہرست سامنے کر دی گئی کہ بھائی یہ اس سے مراد قربا سے مراد یہ ہے. ان سب کی محبت, اور یہاں تک کیا تھا ان سب کی محبت. ہر آیت آپ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے کہ وہاں کسی نہ کسی عنوان سے اس کے معنی کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی, سوائے آیہ مباہلہ. اتنی روشن اور اتنی واضح کہ نبی نے کوئی حصہ, کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں کہ کوئی اس میں دستبرد کر سکے. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب لاکھ تم دعویٰ کیا کرو کہ نبی کی 3 بیٹیاں تھیں, لیکن میدان مباہلہ میں 1 بیٹی آئے گی. لاکھ تم دعویٰ کیا کرو کہ نبی کے اور بھی لوگ تھے ماننے والے فلاں اور ڈھیکا, لیکن بیٹے آئیں گے تو 2 بیٹے آئیں گے. تم لاکھ دعویٰ کیا کرو کہ خالی علی داماد نہیں تھے, حضرت ذو النورین وہ بھی داماد تھے, لیکن میدان مباہلہ میں اگر کوئی آئے گا تو علی آئیں گے. اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اور کاہے کے لیے آئیں گے؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے. توجہ فرمایا. تو 2 فہرستیں
فہرست اہل بیت کی مرتب ہوئی، دوسری فہرست صادقین کی مرتب ہوئی. اصلاح پڑھے محمد والے محمد. دو فہرستیں ایک ساتھ مرتب ہو رہی ہیں کہ یہ دیکھو کہ اہل بیت علی رسول کے رشتہ دار کون کون ہیں مباہلے سے پتا چل جائے گا، اور صادقین کون ہے کہ جو اتنی مرتبہ آیتیں جن کے بارے میں ڈھیروں آیتوں میں اللہ ذکر کر چکا ان کی فہرست بھی یہیں سے تمہیں مل جائے گی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا لیکن وہی بات کہ جس طریقے سے اللہ رسول کو منوانا چاہتا تھا اگر اس طریقے سے رسول کو مانا جاتا تب نا، لیکن جب اس طریقے سے رسول کو ہی نہیں تسلیم کیا تو اور ساری باتیں تو ان کے بعد ہے. پہلا مرحلہ نبی کا ہے، اس لیے کہ جو کچھ ملا ہمیں اسی کے ذات سے ملا، جو کچھ ملا ہمیں محمد عربی سے ملا. اگر اسلام ملا تو ان کی ذات سے، قرآن ملا تو ان کی ذات سے، علی ملے تو ان کی ذات سے، سب کا تعلق انہوں نے پیش کیا. تو اب اگر وہیں اسی مرحلے کو کوئی خراب کر دے تو اب باقی چیزوں کا کیا اعتبار، اور اس میں تصور نہ کرے انسان تو تعجب کی بات ہے. جب آپ کی نگاہ میں نبی کا کوئی احترام نہ رہا اور برملا آپ بغیر کسی خوف و خطر کے یہ جملہ کہنے سے آپ کو خوف بھی نہیں آیا کہ نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اللہ، نہ نبی سے کچھ مانگو، نہ نبی کو ماننے کی ضرورت ہے، نہ نبی سے مانگنے کی ضرورت ہے، نبی ہماری اور تمہاری طرح مر گئے، ختم ہو گئے، اب نبی ہمیں نہ کچھ دے سکتے نہ کچھ نبی سے مانگ سکتے. تو جب نبی کی کوئی اہمیت نہیں رہی تو یہ عظمت اور یہ شان گھٹائی اسی لیے کی گئی تھی کہ اگر ان کی عظمت کا اور ان کی بلندی کا ہم نے اعتراف کر لیا تو اب اہل بیت کی عظمت و بلندی کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر محمد کی عظمت کو خدا واضح کر رہا ہے تو اہل بیت کی عظمت کو محمد واضح کر رہا ہے. یہ ایک سلسلہ، انہیں تسلیم کر لیا تو انہیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا. لہذا ایسا ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں اگر ہم نے تسلیم نہ کیا تو بعد کے مرحلے میں ہمیں آسانی ہوگی، راحت